بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو سعودی عرب کے بادشاہ کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے اور صاحب اسم امیر نے یورپی کونسل کے صدر کے نام میں ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے جمہوریہ یمن کی صدارتی لیڈرشپ کونسل کے صدر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد نے ملاقات کی۔ قطر کی قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز کو، جس کا شمار مشرق وسطی کی سب سے بڑی ایئر لائنز میں ہوتا ہے، گزشتہ مالی سال کے دوران $1.5 بلین کا منافع حاصل ہوا ہے۔ اور اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ سوڈان کے تمام 18 صوبوں میں 15 ملین لوگوں کو شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے اور یوں لاکھوں لوگ بھوک اور غربت کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو سعودی عرب کے فرما روا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قطر میں سعودی عرب کے سفیر شہزادہ منصور بن خالد بن فرحان آل سعود نے ملاقات کی اور انہیں سعودی عرب کے بادشاہ کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ ملاقات کے آغاز میں سعودی عرب کے سفیر نے خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور سعودی عرب کے ولی عہد اور نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے صاحب اسم امیر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور قطر کے عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے بھی خادم الحرمین اور سعودی عرب کے ولی عہد کے لیے اسی قسم کا پیغام سعودی عرب کے سفیر کے حوالے کیا۔ ملاقات میں دونوں برادر ممالک کے گہرے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یورپی کونسل کے صدر چارلس مشل کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے، جس کا تعلق قطر اور یورپی یونین کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ یورپی یونین اور معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے لیے قطر کے سفیر عبدالعزیز احمد المالکی نے کل یورپین کونسل کے صدر کی خارجہ پالیسی کے مشیر مینن بٹفورڈ کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے جمہوریہ یمن کی صدارتی لیڈرشپ کونسل کے صدر ڈاکٹر رشاد محمد العلیمی اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ بات چیت کے دوران ڈاکٹر العلیمی نے صاحب اسم امیر کو یمن کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی شرکت کی۔ بعد میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے جمہوریہ یمن کی صدارتی لیڈرشپ کونسل کے صدر ڈاکٹر رشاد محمد العلیمی اور ان کے ہمراہ ہوئے وفد نے الگ سے ملاقات کی، جس میں دونوں برادر ممالک کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور عالمی مسائل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جمہوریہ یمن کی صدارتی لیڈرشپ کونسل کے صدر ڈاکٹر راشد محمد العلیمی نے قطر کی ہلال احمر سوسائٹی QRCS کے سیکریٹری جنرل سفیر علی بن حسن الحمادی سے ملاقات کی ہے، جس میں متعدد انسانی مسائل، خاص طور پر یمن کے اندر بہت سے لوگوں کو درپیش مشکلات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔
سفیر الحمادی نے قطر کی ہلال احمر سوسائٹی کی جانب سے یمن کے کئی شہروں اور قصبوں کے اندر صحت، پناہ گاہوں، پانی اور دیگر منصوبوں کے حوالے سے کی گئی غیر معمولی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر العلیمی نے ان کوششوں کو سراہتے ہوئے یمن کے عوام کے لیے مزید مدد فراہم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر تجارت اور صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم التانی سے جمہوریہ سیرالیون کے وزیر تجارت اور صنعت ایڈورڈ ہنگا نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے امور کا جائزہ لیا گیا، جن کا مقصد دونوں ممالک کے مابین تجارت، صنعت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ بات چیت کے دوران وزیر صنعت و تجارت نے پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کے لیے حکومت قطر کی کامیاب اقتصادی پالیسیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے قطر میں دستیاب مراعات، قانون سازی اور امید افزا اپرچونٹیز سے آگاہ کیا، جن کا مقصد سرمایہ کاروں، تاجروں اور کمپنیوں کے مالکان کو قطر کے اندر سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ قطر نے ہالینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں زرعی نمائش گرین ٹیک 2022 میں شرکت کی ہے، جس میں پروٹیکٹڈ اور انڈور کراپس کی نشو و نما اور اس سلسلے میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ نمائش میں وزارت بلدیات کے زرعی امور کے شعبے کے ڈائریکٹر یوسف خالد الخلیفی اور فوڈ سیکیورٹی کے شعبے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مسعود جار اللہ المری نے قطر کی نمائندگی کی۔ اس موقع پر وزارت بلدیات اور وینگین یونیورسٹی کے درمیان مشترکہ تعاون کے سمجھوتے پر دستخط کیے گئے، جس کا مقصد قطر کے اندر سمارٹ گرین ہاؤسز کے تحت زراعت کو ترقی دینا ہے۔ جمہوریہ وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو نے قطری تاجروں سے کہا ہے کہ وہ ان کے ملک میں سرمایہ کاری کریں۔ انہوں نے قطری انویسٹرز کو وینزویلا کی حکومت کی جانب سے مراد کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے قطری بزنس مین ایسوسی ایشن کے ممبران کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ وینزویلا میں قطری تاجروں کے لیے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ گفتگو کے دوران انہوں نے قطر کی خوشحالی اور معاشی ترقی کی تعریف کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وینزویلا میں 18 قومی ترقیاتی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے، جن میں زراعت، انڈسٹری، گیس اور پیٹرولیم، سیاحت اور کمیونیکیشن کے منصوبے شامل ہیں۔ جمہوریہ وینزویلا کے صدر قطر کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد کل دوحہ سے روانہ ہو گئے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی وینزویلا میں قطر کے سفیر راشد بن محسن فتائس اور قطر میں وینزویلا کے سفارتخانے کی ناظم الامور فاطمہ المجذوب انہیں الوداع کہنے کے لیے دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود تھیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر کی قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز نے، جس کا شمار مشرق وسطی کی سب سے بڑی ایئر لائنز میں ہوتا ہے، اعلان کیا ہے کہ اسے گزشتہ مالی سال کے دوران $1.5 بلین کا منافع حاصل ہوا ہے، جو کہ ایئر لائن کا اب تک کا ہائیسٹ منافع ہے۔ قطر ایئر ویز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اکبر الباکر کا کہنا ہے کہ ایئر لائن کا ریونیو 14.4 بلین تک پہنچ گیا ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 78% زیادہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سن 2021-2022 کے مالی سال کے دوران 18.5 ملین لوگوں نے قطر ایئر ویز سے سفر کیا۔ یہ تعداد گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 200% زیادہ ہے۔ عرب میڈیا اسٹریٹجی تشکیل دینے سے متعلق میڈیا اینالسٹس کا دوسرا اجلاس آئندہ اتوار کے روز مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منعقد ہوگا، جن میں رکن ممالک کی تنظیموں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی قطر میڈیا کارپوریشن کے پلاننگ، کوالٹی اور انٹرنیشنل کوآپریشن کے شعبے کے سینئر اہلکار ڈاکٹر غصاب الحاجری اور شیخ احمد بن ثانی الثانی کریں گے۔ اجلاس میں ماہرین کے کام کے نتائج کا جائزہ لیا جائے گا اور اس سلسلے میں ایک رپورٹ عرب اطلاعاتی کونسل کے آئندہ اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ ہیومن رائٹس واچ HRW نے انکشاف کیا ہے کہ روس یوکرین کے خلاف جنگ کے دوران شہری آبادیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسی بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے جن کے استعمال پر بین الاقوامی سطح پر پابندی عائد ہے۔ کل شائع کی گئی ایک رپورٹ میں HRW کا کہنا ہے کہ اس لڑائی میں دونوں جانب سے اینٹی وہیکل بارودی سرنگیں استعمال کی گئی ہیں۔
HRW نے واضح کیا ہے کہ اینٹی پرسنل بارودی سرنگوں کو شہریوں کی زندگی کے لیے طویل مدتی خطرے کی وجہ سے کبھی بھی استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ادھر یوکرین میں روسی فوج کے خلاف لڑنے والے 2 امریکی سابق فوجی لاپتہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ان دونوں افراد کو آخری بار روس کی سرحد سے متصل یوکرین کے علاقے خرکیو میں دیکھا گیا تھا۔ اور اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام WFP اور خوراک و زراعت کی تنظیم FAO نے ایک مشترکہ رپورٹ جاری کی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سوڈان کے 30% سے زیادہ لوگوں کو اس وقت کلائمیٹ شاکس، سیاسی بحران اور عالمی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں اضافے کے منفی اثرات کی وجہ سے خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سوڈان کے تمام 18 صوبوں میں 15 ملین لوگوں کو شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے اور یوں لاکھوں لوگ بھوک اور غربت کا شکار ہو رہے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال اکتوبر میں ہونے والی فوجی بغاوت کے بعد سے سوڈان میں معاشی حالات تیزی سے بگڑ گئے اور اب یوکرین پر روسی فوج کے حملے کے بعد معاشی حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو سعودی عرب کے بادشاہ کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے اور صاحب اسم امیر نے یورپی کونسل کے صدر کے نام ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے جمہوریہ یمن کی صدارتی لیڈرشپ کونسل کے صدر اور ان کے ہمراہ ہوئے وفد نے ملاقات کی۔ قطر کی قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز کو، جس کا شمار مشرق وسطی کی سب سے بڑی ایئر لائنز میں ہوتا ہے، گزشتہ مالی سال کے دوران $1.5 بلین کا منافع حاصل ہوا ہے۔ اور اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ سوڈان کے تمام 18 صوبوں میں 15 ملین لوگوں کو شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے اور یوں لاکھوں لوگ بھوک اور غربت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔